اس کی کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے ہم آگے چل کر کے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، واضح کر دوں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب آتا ہے کہ کسی اور نے مجبور کیا تھا دوسرے کا سامان توڑنے کے لیے، تو اس نے توڑ دیا وہ سامان، تو یہ جو سامان ٹوٹا ہوا ہے، جس کا سامان توڑ دیا گیا ہے، اس کو یہ سامان دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ جسے مجبور کیا گیا اس کو، یا جس نے مجبور کیا وہ کرے گا یہ کام؟ یہ بھی سوال ایک ذہن میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ کہا جائے کہ بھائی جس نے مجبور کیا تھا اس سے یہ چیز لی جائے، اس سے یہ طلب کیا جائے کہ جو ہے آپ یہ سامان دو، کیونکہ آپ کے مجبور کرنے کی وجہ سے ہی یہ آدمی میرا یہ سامان توڑا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، کبھی بھی ہوتا دنیا میں ایسا ہے، دنیا میں ہوتا ایسا ہے کہ جس نے سامان توڑا ہے آدمی اسی سے مطالبہ کرے گا، ہوتا یہی ہے، عملاً یہی ہوتا ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں بھائی اس نے مجبور کیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، تو ٹھیک ہے آپ اس سے لو، آپ لوگ اس سے کیوں مجبور کیا یہ آپ سمجھو، لیکن آپ نے میرا سامان توڑا ہے، آپ میرا سامان لا کر کے دو۔ آدمی طلب تو اسی سے کرتا ہے، لیکن اگر اسلامی شریعت جو ہے اور اسلامی کورٹ موجود ہے، اسلامی کورٹ میں اگر یہ مسئلہ جائے گا تو پھر جس نے مجبور کیا تھا اس کو بھی طلب کیا جائے گا۔ کورٹ کی بات آئے گی تو اس کو طلب کیا جائے گا باقاعدہ، کیونکہ وہ سبب بنا ہے، اس کو سامان کی بربادی کا سبب بنا ہے، اس کی وجہ سے وہ سامان برباد ہوا ہے۔ اگر واقعی ثابت ہو گیا کہ اس نے مجبور کیا تھا اس کو سامان توڑنے کے لیے، تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی، یا تو یہ کہا جائے گا اس وقت، یہ جو ہے یہ سب جو ہے کورٹ وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، اسلامی کورٹ ہو تو میں جو ہے دوسری کورٹ کی بات نہیں کرتا ہوں، تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے تو قاضی کو جو اسلامی جج ہوتا ہے اس کو یہ سب مسائل جاننا پڑتا ہے، تو وہاں وہ جس نے مجبور کیا تھا اس کو جو ہے باقاعدہ پکڑا جائے گا، اس میں اس کو بھی لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، اور اس سے معلوم کیا جائے گا کہ کیوں اس نے جو ایسا کیا، اور اس کو مجبور کیا جائے گا اب قاضی اور جج کی طرف سے کہ اس کی قیمت ادا کرے جو سامان اس نے توڑوایا تھا، تو اس کو ایسا ہوگا، قاضی ایسا کرے گا۔ لیکن جس کا سامان توڑا گیا ہے وہ جب مطالبہ کرے گا خود سے، تو وہ تو جس نے توڑا ہے اسی سے مطالبہ کرے گا۔ کس نے مجبور کیا ہے؟ بھائی یہ تمہارا دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، آپس میں آپ لوگ یہ لوگ سوچ لو، آپ اس سے طلب کرو کیا کرو، میں یہ جانتا ہوں صرف کہ میرا یہ سامان توڑ دیا گیا ہے، مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، یا تو سامان دو یا اس کی قیمت دو، مجھے یہ چاہیے، وہ مطالبہ اسی سے کرے گا۔ پھر وہ معاملہ اس کو جو ہے اس حل نہ ہو تو جج کے پاس جائے، تو جج بہرحال چونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس پاور ہوتا ہے، تو وہ پورے طریقے سے تحقیق کرا کر کے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے مجبور وہ سامان دو، اور جس کو مجبور کیا گیا تھا اور مجبوری کی وجہ سے اس نے توڑا گیا تھا اس کو اس میں چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یہ اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اور مثالیں، اب تو یہ مثالیں جو ہم نے آپ کے سامنے اب تک پیش کی ہیں، یہ مثالیں تو وہ مثالیں تھیں جو کہ ہم پہلے بھی جو ہے مجبوری میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہے، کہ جو ہے کھانے کی مجبوری، جان بچانے کی مجبوری، اس طرح کی۔ لیکن ہمارے درمیان جو زندگی میں کچھ مسائل اس طرح کے آ جاتے ہیں، تو اس کو اب جو ہے ہم مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ مثالیں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک مثال جیسے آپ جو ہے کھیت ہے، کسی آدمی کے پاس زمین ہے، کھیت ہے، اس نے کسی اور کو دے دیا کھیتی کرنے کے لیے کرائے پر، یعنی زمین کا مالک اس سے کرایہ لیتا ہے، مہینے جو ہے جو بھی کرایہ طے ہے وہ کرایہ لیتا ہے، اور وہ دوسرا آدمی جو کرایہ دیتا ہے وہ اس میں کھیتی کرتا ہے، وہ اس کا مال ہوتا ہے جو بھی کھیتی کرتا ہے۔ تو اسلام میں یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زمین کھیت وغیرہ کرائے پر دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کرائے پر لیا تھا، جیسے
6 مہینے کے لیے کرائے پر لیا تھا. اب اس نے اس پہ جو ہے بیج تو ڈالا حساب سے کہ وہ جو 6 مہینے کی مدت تھی تب تک جو ہے یہ پک جائے گی، کھیتی تیار ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ کاٹ کر کے زمین اس کے حوالے کر دے گا اس کے بعد 6 مہینے کے بعد. لیکن اب کھیتی کا معاملہ تھا، کھیتی کا اندازہ یہی تھا کہ پک جائے گی. اب وہ 6 مہینے پورے ہو گئے، کھیتی پکی نہیں ابھی تک. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کھیت کاٹنے کے لائق نہیں ہوا ہے. اب ایسی حالت میں وہ کاٹ نہیں سکتا وہ شخص، تو کیا کریں گے؟ اب وہ یہ اس کی مجبوری ہو گئی. مجبوری کیا ہے کہ اب اس کھیت کو اسی زمین پر باقی رہنا ہے. حالانکہ جو ایگریمنٹ تھا، کرائے کا جو ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کے لحاظ سے مدت پوری ہو گئی. اب یہ کھیت کا جو مالک ہے، زمین کا مالک ہے، وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چاہے کہ جو ہے اچھی بات ہے صاحب، آپ کی مدت پوری ہو گئی، اب بوریا بستر اپنا اٹھائیے، ٹھیک ہے آپ کا کھیت ہے، آپ لے کے جاؤ، کاٹو، آپ نے جو ہے جو اس میں بویا ہے کاٹ کر کے لے جاؤ، میری زمین مجھے واپس کر دو. اب سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ، کیونکہ کاٹے گا تو سب نقصان، کوئی فائدہ نہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں، کم سے کم یہ تو فائدہ اٹھا لے گا. تو یہ چیز سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا. اسی لیے سود کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ انٹرسٹ کا جو نظام ہے، یہ نظام خالص اسی پر قائم ہے کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی مجبوری میں اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی مدد کی جائے، نہ یہ کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو آج کل تو یہ بہت ذہن ہے مجبوری سے فائدہ اٹھانا. تو اب یہ جو ہے زمین کا مالک دیکھ رہا ہے کہ اب تو یہ کاٹ کے لے کے جا نہیں سکتا اور اس کی مدت ختم ہو گئی، میں اگر اس کو موقع نہ دوں، آگے نہ بڑھاؤں، کرائے کی جو ہے مدت کو آگے نہ بڑھاؤں، تو یہ تو اس کا پورا مال ویسے بھی اسے چھوڑ کے جانا ہے، تو میں بڑھاؤں گا ہی نہیں، یہ اڑ جائے تو اب اس میں اس کا نقصان ہے. مجبوری ہے اس کے لیے. مجبوری کیا ہے؟ جس نے کھیتی کیا اس کی مجبوری کیا ہے کہ ابھی وہ کاٹ نہیں سکتا اسے، یہ مجبوری ہے اس کی. اب اس مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ اس زمین میں اپنی اس کھیتی کو باقی رکھے جب تک کہ وہ پک نہ جائے. حالانکہ وہ زمین دوسرے کی ہے، لیکن ایسے وقت میں اس کے لیے یہ جائز ہے، کیونکہ اس کی مجبوری، اگر کاٹ دیا تو پورا مال خراب ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں. اب یہ مجبوری ٹھیک ہے اس کی ہے، اس کی وجہ سے اس کا کھیت باقی رکھا گیا، اور اس نے کھیت جو ہے باقی رکھا، زمین واپس نہیں کی، اپنے پاس رکھا، حالانکہ مدت ختم ہو گئی تھی. تو یہ مجبوری تھی، اس لیے اسلام میں یہ چیز اس کے لیے جائز ہو جائے گی. ورنہ اصل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی پر خامخواہ جو ہے اپنا دھوس جمع کر کے اپنا جو ہے اپنے قبضے میں رکھو، حالانکہ مدت ختم ہو گئی. جو بھی مدت تھی آپس میں جو طے کیا تھا کہ اتنے دن تک ہی یہ کرائے کے لیے ہے، وہ ختم ہونے کے باوجود بھی نہیں، میں کہیں نہیں جاتا، میں کچھ نہیں کرتا، میں یہی رہوں گا، دیکھتا ہوں کیسے نکالتے ہو. تو یہ اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا. لیکن اب اگر مجبوری ہے تو مجبوری کی وجہ سے اس کو اسلام جائز اب قرار دیتا ہے کہ اب یہ دوسرے کا مال، یہ زمین وہ اپنے پاس رکھ کر کے کھیتی پکنے کاٹنے کے قابل ہونے تک اپنے پاس ہی رکھے، اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ کہ مالک منع کرے. کیونکہ مالک کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس میں جو ہے منع کرنے میں، تو کر بھی سکتا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے ایسے موقع پر کہ اب یہاں پر اس کے لیے یہ جائز ہے. اب جب اس کے لیے اس کھیتی کا زمین پر باقی رکھنا جائز ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب یہ مفت میں ایسے ہی رکھے گا. اب جتنے دن زائد اس کی کھیتی جو ہے باقی رہے گی اس زمین پر، اتنے دن کا کرایہ اس کو دینا پڑے گا.
تو اس مجبوری کی وجہ سے زمین کے مالک کا جو حق ہے، کرائے کا حق، وہ حق ختم نہیں ہوگا۔ اس شخص کو جس کا وہ کھیت تھا، جس نے کھیتی کی ہے، جس کی زمین ہے وہ نہیں، جس نے کھیتی کی ہے، اس کو اس دن تک کا کرایہ دینا پڑے گا جب اس کو وہ کاٹے گا، جب وہ کاٹنے کے لائق ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں بات آپ کی سمجھ میں شاید آ گئی ہوگی۔ اسی طرح سے میں آپ کو گھر کی بات لے لیتا ہوں، دکان کی بات لے لیتا ہوں۔ ایک آدمی نے دوسرے کا گھر کرائے پر لیا، 11 مہینے کا جو ہے ایگریمنٹ تھا، کرائے پر لے لیا، ایگریمنٹ ختم ہو گیا، 11 مہینہ جو ہے اس کو نکلنا ہے، لیکن اس وقت مجبوری کیا ہو گئی کہ وہ نکل کر کے نہیں جا سکتے، ان کو وہاں رہنا پڑے گا۔ رہنے کی ایک مجبوری آپ کو بتا دوں کہ جیسے عورت جو ہے تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو عدت وہیں گزارنی ہے۔ اب جب عدت یہی گزارنی ہے اس کو، تو اب یہاں پر اس کا رہنا اس کی مجبوری ہے۔ اگرچہ کہ یہ مدت جو تھی، کرائے کی جو مدت تھی، جو آپس میں ایگریمنٹ تھا، وہ ایگریمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن اب چونکہ اس عورت کو وہی عدت گزارنی ہے، تو اب اس کی مجبوری کی وجہ سے اب اس کے لیے اس مدت سے زیادہ رہنا وہاں پر جائز ہو گیا۔ لیکن اب یہ مجبوری کی وجہ سے اب یہ اس سے زیادہ مدت تک وہاں رہے گی عورت، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو مالک مکان ہے اس جو ہے کرائے کا جو حق ہے اس کا وہ باقی رہے گا اور کرایہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مجبوری کی وجہ سے ایگریمنٹ کی مدت بڑھے گی، لیکن کرایہ دینا پڑے گا، کرایہ دے کر کے رہیں گے۔ مجبوری کی وجہ سے دوسرے کا حق جو تھا وہ ختم نہیں ہو جائے گا، وہ حق باقی رہے گا۔ وہ حق کیا ہے؟ کرایہ۔ اس کا حق ہے کہ جب اس میں رہ رہے ہیں تو اس کا کرایہ دیں۔ یہی معاملہ دکان کا بھی۔ اب میں نے تو ایک مثال دی آپ کو، جو ہے اس عورت کے جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے عدت وہاں گزارنی ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے، 11 مہینے کا ایگریمنٹ تھا یا کہ جو ہے بات ہو گئی تھی کہ 2 مہینے میں چھوڑ دیں گے گھر کو، لیکن 2 مہینے کے بعد اندر تلاش کرتا رہا ہو، اس کو کہیں گھر نہیں ملا، کہیں گھر نہیں ملا، جس کی وجہ سے اب مجبوری ہے کہ وہیں پر وہ رہے۔ جب تک گھر دوسرا نہیں مل جاتا ہے وہاں رہنا اب اس کی مجبوری ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کی مجبوری ہے تو مالک مکان زبردستی اس کا سامان نکال کر کے باہر نہیں کرے گا۔ اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے اور جو ہے اس سے زیادہ مدت تک وہاں رہ سکتا ہے وہ، لیکن اس مدت کا جو کرایہ ہوگا وہ کرایہ اسے مالک مکان کو دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ جو ہے اب یہ چونکہ مجبوری ہے تو کرایہ نہ دے، کہ نہیں آپ کا ایگریمنٹ چونکہ ختم ہو گیا تھا تو کرایہ وہاں تک کا ہو گیا، اب آگے کا کرایہ میں نہیں دے رہا، یہ نہیں کہہ سکتا ہو۔ تو مجبوری کی وجہ سے دوسرے کا حق ختم نہیں ہوتا ہے، دوسرے کا حق باقی رہتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں جو ہے، یہ میں کچھ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں دوسری، اور جو ہے ان مثالوں کو آپ سمجھیے۔ اسی طریقے سے کسی زمانے میں جب کشتی وغیرہ پر لوگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، ابھی بھی بعض جگہوں پر ہمارے جو ہے ملک میں بعض جگہوں پہ لوگ جو ہے کشتی پر ان کو اس پار سے اس پار، جہاں ندیاں بہت ہوتی ہیں تو کشتی چلتی رہتی ہے، کشتی پر ان کو اس پار سے اس پار لے جاتے ہیں، ابھی بھی ہوتا ہے۔ تو اب ان کو جو ہے اس پار سے اس پار لے جانے میں، یا کہہ لیجئے کہ لے کے جاتے ہوئے، اب وہ کشتی جو ہے آگے بڑھ گئی اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کشتی میں وزن زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ڈوبنے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ کشتی میں کو ڈوبنے کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوبنے کا ڈر ہو گیا۔ تو جو کشتی کا مالک ہے، جو کشتی چلا رہا ہے، چپو چلانے والا،
جو جس کی یہ کشتی ہے جو کرائے پر لوگوں کو لے کر کے جاتا ہے، اس نے اب سب کو بچانے کے لیے، سب کی جان بچانا یہ پہلے ضروری ہے، سامان سے پہلے جان یہ زیادہ اہم ہے بچانا۔ تو جان بچانے کے لیے، کشتی کو بچانے کے لیے، ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس نے کشتی میں سوار کسی آدمی کا سامان اٹھا کر کے دریا میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا۔ کیونکہ جان بچانے کے لیے، لوگوں کا جان بچانے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا ضروری تھا، اس کے لیے اس نے سامان پھینک دیا۔ تو اب یہ سامان پھینکنا مجبوری کی وجہ سے اس کے لیے جائز تو ہوا، لیکن اب دوسرے کا سامان پھینکا ہے، وہ جو بھی اس کی قیمت تھی سامان کی، یہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کو مجبوری سے اگر دوسرے کا حق جڑا ہوا ہے اس جو ہے معاملے سے، تو وہ حق نہیں ختم ہوگا، وہ حق باقی رہے گا۔ وہ آدمی خود سے کہہ دے چلو کوئی بات نہیں، ایسی کوئی مہنگی چیز نہیں تھی، کوئی بات نہیں ہے، لوگوں کی جان بچ گئی، یہی کافی ہے، تو وہ خود سے معاف کرے تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ خود سے معاف نہیں کرتا ہے تو اس کی جو سامان کی قیمت ہوگی، یہ قیمت کس کو دینی ہے؟ جس نے سامان پھینکا ہے، جو کشتی چلانے والا، اس کو اس سامان کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں میرے بھائی، دکان وغیرہ میں بھی اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ جو ہے یہاں بہت کچھ سنتے ہوں گے اس طرح کی، جو ہے کہ مالک، دکان کا مالک کوئی ہوتا ہے، کوئی دکان کرائے پر لے کر کے چلا رہا ہے۔ اب ایک جگہ پر دکان جو ہے کرایہ دیتا ہے، دکان چلتی جا رہی ہے، دکان خوب چل رہی ہے، ایگریمنٹ تھا، ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے، اور مالک جو دکان کا مالک ہے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ جو ہے یہ دکاندار دکان خالی کر دے، لیکن ابھی اس کی دکان میں سامان ہے۔ جب تک یہ سامان بک نہیں جائے گا وہ دکان خالی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ تو اگر وہ دکان سے سامان لے کر چلا جائے کہیں جو ہے، تو سب برباد ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو، اور اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ مجبوری ہے اس کی۔ تو ایسے وقت میں بھی دکان کے مالک سے یہ کہا جائے گا کہ آپ تھوڑی مدت اس کی بڑھا دو، جب تک اس کی دکان کا یہ سامان بک نہیں جاتا تب تک جو ہے اس کی مدت بڑھا دو۔ نیا سامان وہ نہیں خرید کر کے لائے گا دکان میں بیچنے کے لیے ابھی، لیکن جو پرانا ہے یہ ختم ہو جانے دو، تو اتنی مدت وہ بڑھا دے گا۔ لیکن مدت بڑھانے سے یہ لازم نہیں آتا، یہ مجبوری کی وجہ سے جو مدت بڑھی ہے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس بڑھی ہوئی مدت کا وہ کرایہ نہیں دے گا، نہیں، اس کو کرایہ اس کا دینا ہوگا۔ اس کو جتنے دن بھی بڑھا کر کے رکھے گا اس کا کرایہ، چونکہ اس نے استعمال کیا ہے دکان کو، وہ کرایہ اس کو دینا پڑے گا۔ اس سے کرایہ ساقط نہیں ہو جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ چند مثالیں تھیں، قاعدہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر سے میں آپ کے سامنے قاعدہ دہراتا ہوں۔ عربی میں قاعدہ کیا ہے؟ دیکھیے، صرف اتنی سی عبارت ہوتی ہے عربی میں، اور اس کی کتنی شرح ہو جاتی ہے، کتنی لمبی بات ہو جاتی ہے، وہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ لیکن مین پہلے کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ یہی قاعدہ، اور یہی قاعدہ اصل میں دلیل بنتا ہے، کچھ اور نہیں ہم کو پیش کرنا۔ یہ جو مثال دیا یہی مثال نہیں آپ کی یہاں پیش آئے گی، کبھی آئے گی تو مثال پیش آئے گی تو اس طرح کی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے دوسرے کا مال آدمی کو اس کی جو ہے اجازت کے بغیر استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ تو مجبوری کی وجہ سے اگر وہ چیز جائز بھی ہو گئی ہے تو دوسرے کا اگر حق اس سے جڑا ہوا ہے تو حق ساقط نہیں ہوگا۔ تو عربی میں کیا عبارت ہے؟ الاضطرار لا يبطل حق الغیر، الاضطرار لا يبطل حق الغیر، مجبوری دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرتی ہے، ختم نہیں کرتی ہے۔ یہ آج کا قاعدہ تھا، اس کی یہ شرح تھی۔ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی
اور کوئی سوال نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی جنید نہیں ہے. بھائی، جنید بھائی سوال کیجیے. ہاں، نہیں ابھی الحمدللہ آج کوئی سوال نہیں ہے، انشاءاللہ آگے کریں گے انشاءاللہ. نہیں. اور کسی کو سوال کرنا کر لیجیے، 10 منٹ ٹائم ہے، 8 منٹ ٹائم ہے. السلام علیکم یہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احسن اللہ علیک. شیخ آپ نے 2 درس قبل ایک بات کہی تھی کہ مسلمان اگر فوجی ہو انڈین آرمی میں تو اسے داڑھی شیو کرنے کی رخصت حاصل ہوگی، کہ اس لیے کہ مسلمان کے لیے تو جائز نہیں ہے رکھنا، وہ انڈین آرمی الاؤ نہیں کرتی، سکھوں کے لیے جائز ہے، اور مسلمان کا ہونا بھی ضروری ہے آرمی میں. لیکن شیخ مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر نہیں ہوں گے، یہ نہیں رہتے ہیں تو اس سے پوری قوم کو نقصان ہونے کا ڈر ہے. جی پوری قوم کو جو ہے، یہ میرے کہنے کا جو ہے، اگر میں نے الفاظ کچھ اور استعمال کیے ہوں تو پھر سے بدل دیتا ہوں. یہ ہماری پوری قوم کے لیے، پوری کمیونٹی کے لیے یہ اہم ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے مسلمان وہاں رہنے چاہیے. ان کو بھی جو ہے وطن کا جو معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کے لیے ان کو بھی جو ہے فوج میں رہنا چاہیے. جی ہاں، ہاں بولیے. جی شیخ، لیکن مسئلہ یہ ہے غلطی کہ اصل میں کہاں ہے؟ اس میں غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی جو ہے ہوئی ہے کہ جب قانون بن رہا تھا اسی وقت یہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، اس لیے جو ہمارے فوجی ہوں گے ان کو داڑھی رہے گی، ان کو داڑھی رکھنے کی اجازت رہنی چاہیے. جیسے سکھوں نے اجازت لیا اس کو پیش کر کے کہ ان کے دین میں یہ ضروری ہے، ویسے ہی ان کو بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے کیا نہیں ہے یہ. تو یہ مسئلہ ہے اصل جو اس میں. جی بتائیے، آپ سوال کیجیے. ہاں جی شیخ، تو سوال تھا کہ شیخ کہ اس کے علاوہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فوجی کو اکثر اور بھی حرام کام کرنا پڑتا ہے، جیسے غیر شرعی کام کرنا، سیلوٹ مارنا یا احترام کے ساتھ آفیسر کے سامنے کھڑے ہونا، یا انڈین فلیگ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا، یا مان لیجیے کچھ بھی کیمپ میں شرکیہ کفریہ کچھ تہوار ہو رہا ہے اس میں مجبوری میں تو شریک ہونا پڑتا ہے. عورتیں بھی، اور ہاں جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. ہاں، جی شیخ. عورتیں جو ہے ڈاکٹر بنے، ہماری جو ہے عورتیں ڈاکٹر بنے، کیونکہ ایسے بھی بعض مسائل آتے ہیں جہاں لیڈی ڈاکٹر کی بات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ رہیں گی اور چونکہ وہ مسلمان ہیں اور ان کی بات پر ہم اعتبار کر کے شریعت کا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، تو بالکل کوئی ڈاکٹر ہی نہ ہو ہماری قوم میں تو پوری قوم کا بہت بڑا نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے اس میں، جو دین کے مسائل پیدائش وغیرہ سے اور دوسری جو بیماریوں سے جڑے ہوئے ہیں اس کا صحیح علم ہم کو نہیں ہو پائے گا. تو اس کے لیے ہماری جو ہے خواتین جا کر کے لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی علاج کریں. اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ خواتین میں سے، مسلمان خواتین میں سے ڈاکٹر ہوں. اب ڈاکٹری پڑھنے کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو اس کا سسٹم ہے وہ پورا کے پورا کو ایجوکیشن ہے، یعنی اس میں لڑکے اور لڑکیاں سب ساتھ میں پڑھتے ہیں، اور کہیں بھی ڈاکٹری کا کورس ایسا نہیں ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہوں لڑکے نہ ہوں، کیونکہ یہ سسٹم نہیں ہے. تو کو ایجوکیشن یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. اب ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ ہاں وہ پورا جو ہے مجبوری ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، اس مقصد سے بنانا چاہتا ہے کہ ہماری پوری قوم کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی پوری پابندی کے ساتھ کہ وہ پردے وغیرہ کی پابندی اور دوسری جو چیزیں ہیں اسلامی جو ہے شاعر کی پابندی، اس کی پابندی کے ساتھ وہ جا کر کے پڑھ لے تو اس کے حق میں یہ چیز جائز ہو جائے گی. اس مجبوری کی حد تک جو ہے وہ چیز جائز ہو جائے گی. تو یہ ہے جو ہے یہ اصل میں اس قاعدے کا مطلب یہی ہے. پوری قوم کی ضرورت ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پوری قوم کی ضرورت ہے. شیخ ایک سوال ہے. ہاں جی بولیے شیخ، بولیے. السلام علیکم. ہاں بولیے بولیے. کہہ رہے سوال یہ شیخ کہ ابھی جو جتنی بھی کنسٹرکشن لائن چل رہی ہے، خاص کر کے جو بلڈر لوگ ہیں یا اپارٹمنٹ بک رہا ہے،
تو ابھی ایک معاملہ ہے کہ لون، بنا لون کا لوگ فلیٹ نہیں لے پا رہے ہیں، تو اسی میں کیا لون پیپر مانگتے ہیں، اس میں وٹنس بننا جی ہاں، پڑتا دیکھیے جو ہے اصل میں یہ مجبوری کے درجے میں نہیں ہے ابھی. ہے. یہ جو لون کا معاملہ ہے، چاہے گھر کے لیے ہو، مکان کے لیے ہو، کسی اور چیز کے لیے ہو، یہ ابھی مجبوری کے درجے میں نہیں ہے. اور مجبوری کے درجے میں ہوگا تبھی حرام چیز حلال ہوتی ہے. تو اس میں مجبوری نہیں ہے اصل، اسی لیے یہ حلال نہیں ہوتا ہے. کسی بھی حال میں یہ سود کا لون لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو لینا یہ اب تک ہماری مجبوری نہیں ہے ہندوستان میں. ایکچولی بلڈر لوگ نہیں لیتا ہے، لیکن جو کسٹمر لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ اگر ہم نہیں لیں گے تو میرے پر ٹیکس لگ جائے گا، پی آر پھر تو جو ہم وہی کو ٹیکس لگے گا، لیکن اس کی یہ مجبوری تو نہیں ہے نا. کیا مطلب ہاں، مجبوری نہیں ہے؟ اس کی نہیں، جو ہے مجبوری جان نہیں تو نہیں چلی جائے گی، وہ بس ٹیکس لگے گا نا. ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیکس دے دے. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا اب تک یہ مجبوری کے درجے میں نہیں ہے. تو چونکہ مجبوری کے درجے میں نہیں ہے، اسی لیے یہ حرام چیز اس کے حق میں حلال نہیں ہوتی ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہے شیخ کہ جو بلڈر ہے وہ تو بیچ رہا ہے اور ایک آدمی خرید رہا ہے اور بینک سے لے رہا ہے، تو اس میں بلڈر کا بھی سگنیچر ہونا چاہیے. تو کیا بلڈر بیچنے کے لیے سائن کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تو اصل میں اس کا جو ہے پرمیشن کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. وہ بینک سے جو لون وہ سیکشن کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں نا، تو واقعی معنی میں یہ آدمی خرید رہا ہے، صرف اس حد تک اس جو ہے بلڈر کی تصدیق ہوتی ہے، اتنا ہی ہوتا ہے. جی، یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی جی یعنی اس میں وہ جو ہے وہ اس کو دلواتا نہیں ہے وہاں سے، جی بلکہ کیا ہے کہ اتنا کہ یہ آدمی میرے پاس سے یہ فلیٹ خرید رہا ہے، جی یہ زمین خرید رہا ہے، اس جی. حد تک اس کا اپروول ہوتا ہے. تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں، چلیے ٹھیک، مطلب یہ جائز ہوگا اگر کوئی اگر بلڈر بیچ رہا ہے تو کوئی خرید جو ہے تو اس کو ایک جو ہے صاحب کا سگنیچر کرنا پڑ رہا ہے کہ جی صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ آدمی میرے پاس سے یہ خرید رہا ہے. وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہے، جی بلکہ حقیقت میں وہ خرید ہی رہا ہے. تو وہ اپنا جو حق ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سلسلے میں، انشاءاللہ اس کی حد تک کوئی بات نہیں آئے گی. اسی پر ایک چھوٹی سی بات ہے. ایک آدمی صف میں کھڑا ہے، ہاں بولیے. صف میں کھڑا ہے اور اکیلے صف میں کھڑا ہے، آخری صف میں ہے اور اکیلے ہے، اکیلے ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کبھی بھی اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پیچھے اگر کوئی صف میں کھڑا ہو جائے اکیلا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر مسجد پوری جو ہے آگے کی صف پوری بھر چکی ہے، اب آخر میں وہ ایک شخص آیا ہے، وہ اکیلا ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو اب یہاں اس کی مجبوری ہو گئی اکیلے کھڑے ہونا، کیونکہ کہاں سے لے کر کے دوسرا آدمی آئے گا. اب تو کہیں ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہے مارکیٹ سے خرید کر کے لے کے آئے اور آپ کے پاس کھڑا کر لے، اور جو آگے لوگ ہیں ان کو پیچھے کر نہیں سکتے. تو اب یہ مجبوری ہے. جب مجبوری ہو تو اکیلے بھی صف میں نماز پیچھے پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا شیخ، ایک سوال اور ہے. شیخ ایک سوال اور ہے، جو آج کل کوپرٹی لگا رہے ہیں کہ بچہ ڈسٹینس چاہیے 4 مہینہ، 4 سال، 5 سال یا 3 جی سال ہاں کا، جی جی ہاں ایسا جی. کیسا ہے، یعنی کیا ہے اس کا؟ دیکھیے جو ہے یہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے مشقت جو ہے نا آسانی لاتی ہے. میں یہ مثال پہلے پیش کر چکا ہوں کسی قاعدے کے تحت جو آج آپ سوال کر رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پریشانی ہے عورت کو کہ ابھی جو ہے دوسرا جو پہلا بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے، دوسرا بچہ ہو جائے تو ابھی بہت پریشانی ہوگی اس کو، دونوں کو سنبھالنا، یہ کرنا. تو یہ مشقت اور پریشانی آسانی لاتی ہے اسلام میں. تو اتنی مدت کے لیے اگر شوہر اور بیوی آپس میں احتیاط کرتے ہیں کہ دوسرا حمل نہ ٹھہرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حمل ٹھہرنے کے لیے ایسی ہی چیز کا استعمال کریں گے جس سے کوئی نقصان نہ ہو دونوں کو، یا جس کی وجہ سے ہمیش کے لیے عورت یہ کہ بانجھ ہونے کا ڈر نہ ہو. یہ ضروری ہے، اس کا خیال رہے.
تو ایسی کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں حمل نہ ٹھہرنے کی جس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں کے لیے، اور جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جس میں کوئی بیماری وغیرہ ہونے کا ڈر نہیں ہے یا صحت کے نقصان ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، ایسی کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو پٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اندر کہیں پٹی لگاتے ہیں عورت کے، جو بہرحال ابھی ایک حرام چیز ہی نہ ہے کہ جو ہے ڈاکٹر جو ہے اس کو اندر جو ہے دیکھے شرمگاہ کو، پھر وہاں جا کر کے پٹی جو ہے اس کو وہاں لگائے۔ تو یہ سب چیز کیا ہو گئی کہ غیر ضروری جو ہے بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے وہاں جو ہے شرمگاہ کے اندر اس طرح کی کوئی حرکت کرنا یہ چونکہ جائز نہیں ہے، تو یہ شکل نہ اختیار کر کے ایسی شکل اختیار کر لے حمل نہ ٹھہرنے کی جس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہ آتا ہو۔ ہے وہ شکلیں میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں ایسے جو عام درس میں، آپ کبھی اکیلے پوچھیں گے ایسے جو ہے تو میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں۔ یہ بات تھی اس کے تعلق سے۔ اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔